حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چونکہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ السلام کی گود میں پرورش پائی ہے، جن لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی مختصر سی صحبت پائی، بڑا تھوڑا سا وقت انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزارا، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات دیے، گویا حضور کی مقدس گلی سے بھی جو گزر گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑا مالا مال فرمایا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو عمر مبارک کی ساری نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس تربیت میں گزاری ہے۔ تو جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے جو سیکھا، جو تربیت پائی، یقیناً اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اگرچہ ان کی روایات جو ان کی مرویات ہیں وہ بڑی کم ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو مرویات ہیں، یعنی جو روایات انہوں نے حضور علیہ السلام سے سن کے امت تک پہنچائی ہیں، ان کو باقاعدہ ایک کتاب میں انہوں نے درج فرمایا ہے، اور مسند سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمیں ملتی ہے۔ اس میں صرف وہ روایتیں جو حضرت فاطمہ نے حضور سے سن کے امت کو پہنچائیں وہ اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی، میرا آج خیال تھا چونکہ میں بہت ساری گفتگو اپنی بساط کے مطابق مقدور بھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں، تو آج میرا خیال تھا کہ بہت ساری باتوں کو دہرانے کی بجائے چند ایک روایات جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے سن کے امت تک پہنچائی ہیں، اور یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، حضور کی ہر بات ہی بڑی قیمتی ہے، لیکن جس کو سیدہ پاک روایت کر رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں کہ امت تک میں حضور کی اس بات کو پہنچاؤں، روایت کر رہی ہیں، وہ یقیناً بڑی قیمتی ہیں۔ تو چند ایک ایسی روایات جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کر کے امت تک پہنچائی وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ پہلی روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن سحری کا وقت تھا اور میں سو رہی تھی، آرام فرما تھیں جناب سیدہ۔ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، سحری کا وقت تھا، تو حضور نے مجھے پاؤں سے پکڑ کے ہلایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے میری بیٹی اٹھو، اپنے رزق سے اپنا حصہ وصول کرو۔ فرمایا کہ یہ جو طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے نا، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اگر آپ اس روایت پر غور کریں تو جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری توجہ دلاتی ہیں کہ ہمیں سحری میں اٹھنا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں، ہر روز اٹھنا چاہیے۔ یہ خاص وقت ہے عبادت کا، اس خاص وقت میں ہمیں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ان سب لوگوں کو جو بہت زیادہ وقت رات کو بیدار رہتے ہیں اور عین وہ وقت جو سحری میں دوبارہ اٹھنے کا اس وقت سو جاتے ہیں، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور جتنے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں اور تنگ دستی کا ان کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، وہ بھی اس حدیث پر غور کریں کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے سحری کے وقت فرمایا اٹھو، یہ تو وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ دوسری بات، اس کو بھی امام طبرانی نے روایت کیا ہے، کامل مومن کون ہوتا ہے؟ اس کی علامات سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ آج آپ کسی شخص سے بھی کبھی بات کریں گے، وہ سب سے بڑا مسلمان نظر آئے گا، سب سے بڑا مومن نظر آئے گا، اس کی باتوں میں، لب و لہجے میں ایسا محسوس ہوگا کہ جناب تکمیل کیے بیٹھے ہیں اپنی شخصیت کی، اور جناب مکمل جانتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن یہ دیکھیے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کامل مومن کی علامات بیان کرتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ اگر وہ تکلیف دیتا ہے اپنے پڑوسی کو، اذیت پہنچاتا ہے، تو پھر کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے، جو گھر آ گیا ہے اس کا اکرام کرے، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت۔ اور پھر ارشاد فرمانے لگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے کبھی اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے، اپنے منہ سے ایسے جملے نہ نکالے جو جملے درست نہیں ہیں، جو جملے پاکیزہ نہیں ہیں، عمدہ نہیں ہیں، مومن کی شایان شان نہیں۔ اور پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حیادار، بردبار، پاک دامن اور با کردار مومن سے محبت فرماتا ہے۔ یہ صفات پیدا ہوں گی تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہوگا۔ اور پھر فرماتی ہیں بد زبان، بد اخلاق، ضدی اور بھکاری سے ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ نہیں۔ اور فرمایا بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ بد کلامی، بد خلقی یہ جہنم والا عمل ہے، یہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے۔ میرا خیال ہے امام طبرانی کی روایت کرتا اس ایک حدیث پر ہی جو عمل کر لے وہ روحانی طور پر ایک مضبوط مسلمان ہو جائے گا، طاقتور مسلمان ہو جائے گا۔ پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی امام بہقی روایت لائے ہیں سیدہ پاک سے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا جو بات عرض کرنے لگا ہوں، میں بڑے احترام کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت میں عرض گزار ہوں جن پر اللہ کے انعامات زیادہ ہیں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے شریر لوگ وہ ہیں جنہیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی اسی پہ انہوں نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے، کھاؤ پیو پہنو اور ہر وقت بیہودہ بولو۔ اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا تو خیر کے کاموں میں خرچ ہونا چاہیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے اگر تمہیں نواز دیا تھا اور کچھ لوگ تمہارا اکرام کرتے تھے تو کیا مانا تم ہر وقت بات ہی کرتے رہو گے، پھر تمہارے لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بس ایک روایت عرض کرتا ہوں، اور آج 3 رمضان المبارک ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا گیا یہ وظیفہ، آپ کی ارشاد فرمائی گئی یہ بات، یہ ہم سب کو اپنا لینی چاہیے۔ اور اس کی جو فضیلت انہوں نے بیان کی ہے، آپ دیکھیے اس کو بھی امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ حدید کی تلاوت کرے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو سیدہ پاک اسے کیا ملے گا؟ تو آپ فرماتی ہیں اس کا ایک نام ڈال لیتے ہیں فرشتے، زمین و آسمان کے فرشتے اس کا ایک نام رکھ لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں جو سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرے، زمین و آسمان کے فرشتے اسے جنتی باشندہ کہہ کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنتی آدمی ہے، اگر اس کی تلاوت کریں، امام بہقی نے اس کو روایت کیا، اس کا نام رکھ لیتے ہیں فرشتے، جنتی جنتی کہہ کے گویا پکارتے ہیں، جنتی۔ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ان احادیث مقدسہ سے ہم نے اپنے لیے سبق حاصل کرنا ہے۔
خیر کٹھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔